میری عمر کوئی 13-14 سال ہوگی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، 5 باقی زمینداری اور کاشتکاری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا اور کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی، اور وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پیش منظر تھا۔ وہ ہمارا مزار تھا، مگر ہم اسے گھر ہی کا فرد سمجھتے تھے۔ ہم اس سے ہر کام میں مشورہ کرتے۔ وہ بھی ہم سب گھر والوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھائی کے ساتھ ٹیوب ویل پر چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی وقاص ہے، اور 2 ماہ کی چھٹیوں میں وہ بھی یہیں رہے گا۔ وقاص اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے اور اکٹھے پڑھتے اور کھیلتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلیفی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ 2 ماہ پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ وہ اگلے سال بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے اور یہیں پڑھے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تجربوں، ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقاص صاحب جب چوتھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آئے تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکے تھے۔ پھر یہ دیکھنے سمجھنے کی عمر بھی پہنچ گئی تھی۔ وقاص بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ پہلے والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگی ہیں۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ جاتی، یا پھر ٹھوکر لگانے والے، اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتے تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنوں کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے۔ مجھ پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کی لاپرواہی تھی کہ وقاص گھور گھور کر مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا اور میں نادان سب کچھ دیکھتی اور کچھ نہ سمجھتی۔ اور پھر میری عمر 17 برس تھی۔ مجھے سب کچھ اصولاً تو سمجھ لینا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا، تنہائی ملتی تو میں دوڑی ہوئی وقاص کے پاس چلی جاتی۔ وہ کہتا اب زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر پر رہا کرو، تم کچھ چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مگر مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک مجھے وقاص نے بتایا کہ وہ اگلے سال یہاں نہیں آئے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر پریشان ہوگی۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ میں اس کی آواز میں سمیٹا درد سمجھ گئی۔ مجھے لگا واقعی پریشان ہے۔ تو وقاص تم یہاں ہی بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ نا، اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا بھائی نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہی ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ نہیں وقاص ایسا مت کہو، میں بھی تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتی۔ میں بھی روحاں سی ہوگی، لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔ وہ دور دور خلا میں گھورتا ہوا بولا تم کچھ کر سکتی ہو کوثر؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑی۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری خاطر اس نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہوں۔ وقاص اگر کہو تو ابھی لگا دوں۔ وہ بولا نہیں پگلی، چھلانگ نہیں لگانی، تمہیں شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا اور میرا انتظار بھی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تہہ رہی تھی۔ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، میں آج گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے فوراً وقاص کو امید دلائی نہیں ابھی نہیں، جب تمہیں میں کہوں گا تب بات کرنا، فی الحال تم یہ کرو کہ رات کو مجھ سے ملنے آیا کرو، دن کو کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے کہا رات تو بہت مشکل ہے، سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ کہنے لگا ارے تم چھلانگ لگانے کو تیار ہو، رات کو آنے سے ڈرتی ہو، وعدے تو
بڑے کرتی ہوں کہ مجھ سے پیار ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھ میں جوش آ گیا۔ بولی آؤں گی وکاس، بتاؤ کہاں آنا اور ہم کیا باتیں کریں گے؟ پوچھتے ہوئے میں بھی حیران تھی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو دن کو نہیں ہو سکتی۔ کاش میری تھوڑی تربیت ہوئی ہوتی تو میں نہ جاتی۔ کہنے لگا، سامنے کھیت کے پاس رات 12 بجے کے بعد جب سے گھر والے سو جائیں گے تم کھیت میں مجھ سے ملنے آ جانا۔ خبردار، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی۔ میں چلی گئی۔ اندھیرے پھیلتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ میں مجبور تو بہت تھی لیکن بہرحال مجھے کرنا تھا۔ میں وکاس کو اداس نہیں کر سکتی تھی، یہی اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجا دیے تو میں اٹھ بیٹھی۔ سردی کی وجہ سے خونوں کو رگ میں جم رہا تھا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا، گویا یہ کام انتہائی مشکل تھا مگر نہر میں چھلانگ لگانے والے کے لیے تو آسان تھا۔ میں نے جو وعدہ کر لیا تو پھر پورا کر کے ہی دم لیا۔ وکاس پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ میں حوالتی لڑکھڑاتی گھر پہنچ گئی۔ رات میں اس خاموشی سے واپس گھر پہنچی جیسے نکلی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے لیکن مجھے ان کا اتنا احساس نہ تھا۔ میں تو آج نئی دنیا کی سیر کرنے کو گئی تھی اور جب انسان بھائیوں کی اکلوتی بہن رات کی تاریکی میں ان کی عزت و غیرت کے نام کے پرچے اڑا کر آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ لاڈلی اور اکلوتی تھی، بہت پیاری بھی تھی، اس وجہ سے سب سکون سے سو رہے تھے۔ پھر وکاس جب تک گاؤں میں رہا ہم چوری چھپتے ملتے رہے لیکن بہت جلد گھر والوں کو خبر ہو گئی اور مجھ پر پابندیاں لگ گئی، لیکن انہیں کیا خبر، ہم طریق راتوں کا سینہ چیرتے رہتے تھے مگر یہ پابندیاں صرف ڈانٹ ڈپٹ تک ہی محدود رہی۔ تھوڑی سی جدائی سہی تو میں نے وکاس سے کہہ دیا، وکاس اب تھوڑا انتظار نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں۔ جس دن صبح اسے جانا تھا رات کو میں نے کہا یا تو ہمارے والدین سے شادی کی بات کرو یا تو پھر مجھے چھوڑ کر مر جاؤ، اس طرح میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ دوسرے الفاظ میں گویا میں دھمکی دی تھی۔ اس نے بڑی طویلیاں پیش کی، مجبوریاں بتائی لیکن میں تو کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں بہت دور نکل چکی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ صبح افتخار بھائی سے بات کریں گے۔ جب انہوں نے ہم دونوں سے بات کی تو وہ اچھل پڑے، ڈنڈا اٹھایا اور میرے سامنے وکاس کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ مجھے بھی برا بھلا کہا لیکن پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا۔ پھر تو میرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائی مجھے زندہ دفن کرتے ان کے پاؤں پڑ گئی اور گڑگڑا کر معافی مانگ لی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا ہم کیا کچھ کر چکی ہیں تو میرا انجام دیکھ کر نہ جانے کتنی صدیوں تک وہ ڈرتی کانپتی رہتی۔ ان کے خیال میں تو صرف یہ تھا کہ شاید ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگلی رات ہم وہ منصوبہ ترتیب دے چکے تھے جو ازل سے ہوتا آیا، راہ فرار کا جو کچھ گھر سے مل سکا میں نے لے لیا۔ پھر اگلی رات ہم 6 میل کا پیدل سفر کر کے قریبی شہر پہنچ گئے، وہاں سے راتوں رات کراچی پہنچے۔ وکاس شاید میرا ساتھ نہ دیتا مگر دوسری صورت میں اس کا جو انجام ہوتا وہ بھی جان چکا تھا، وہ بھی مجبور تھا۔ ہمارے یہ سب کچھ نیا تھا لیکن ہم اپنے کیے کے ہاتھوں مجبور تھے۔ سب کیا دھاڑا وکاس کا تھا اور مجرم میں بھی تھی۔ میں نہ چاہتی تو اس کے اختیار میں کیا تھا۔ صبح 7 بجے ہم ٹرین سے روانہ ہو چکے تھے، گاڑی چل پڑی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا، یقین سا ہو گیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں جی بھر کر روئی تھی، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور پھر یہ کوئی معمولی حکامت نہیں تھی، میں نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میں ذرا سی بھی دکھی ہوتی تھی تو میرے بھائی زمین ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ بوڑھی اور ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جھیل کر مجھے پالا تھا، پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا میں نور تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ حالانکہ گاؤں کے لوگ بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے مگر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے ماں باپ کی محبت یاد نہیں۔ محبت کے جال میں آ کر میں ساری حدیں بھول گئی تھی اور بھولی بھی کس کے لیے تھی، جس کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ کھانے کو روٹی تھی۔ اس نے مجھے ایک دوست کے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ میں نے اس سے اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنے کو کہا تو بولا، دیکھو کوثر، اتنی جلدی کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا، ہمیں مکان کے علاوہ ایک آدھا انسانی سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی واقف بھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وکاس تقریباً رو دیا۔ مجھے بھی اس کے انداز پر ترس آ گیا۔
میں نے اسے سہارا دیا، لیکن جب کافی دن گزر گئے اس نے دوست کا گھر نہ چھوڑا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب میں گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی غلطی پر بہت شرم آتی رہتی تھی۔ وقاص کے دوست نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ مجھ سے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وقاص بالکل بھی ویسا نہ تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ 3 گز کے فاصلے پر کمرے میں وقاص لیٹا ہوا تھا کہ کچن میں اشتیاق آ گیا۔ وہ کافی حوث باختہ لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اس لیے میرے لیے کوئی ہنہونی نہیں تھی۔ میں پرسکون تھی کہ میرا مجازی خدا میرے سر پر موجود ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے، میرا محافظ ہے۔ بھوک لگی ہے بھیا، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جبکہ میں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھتا رہا، بلاخر مجھے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی پڑی۔ کیا بات ہے اشتیاق، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھوک لگی ہے کیا؟ جب میں نے انتہائی بے حیائی سے کہا مجھے تمہاری بھوک لگی ہے، میں آپ کی بہن ہوں اشتیاق بھائی اور آپ کے دوست کی عزت ہوں۔ میں نے صورتحال مٹانے کی کوشش کی۔ وہ سنبھل جانے میں سوچ چکی تھی یہ سب کچھ فضول ہے، پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ اشتیاق اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، کیسی بہن اور کون سا بھائی؟ نہ تم میری بہن ہو نہ میں تمہارا بھائی ہوں، خدا نہ کرے میری بہن ایسی ہو۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو مجھے خود پر گھٹیا ہونے کا گمان ہوا کہ واقعی گھر سے نکلی لڑکی کی کوئی عزت نہیں۔ پھر وہ میرے قریب آنا چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر کچن سے نکل گئی اور وقاص کو آواز دینے لگی، دیکھو وقاص یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارے دوست کو ذرا پرواہ نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ میری توقع کے برخلاف وقاص کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، بیوی تو تم میری ہو مگر یہ بھی میرا دوست ہے۔ اس نے اتنا کہہ دیا کہ میں نے ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا، اس کے دوست کا سر لہو لہان کر دیا۔ میں نے وقاص کو خوب برا بھلا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہی میرا محافظ تھا جو اب میرا لٹیرا بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ جب میری آنکھیں کھلی تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ میرے سر پر ہزاروں آندھیاں اور طوفان برپا ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اب میں کہاں جاؤں گی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت بھی سستی نہیں، کچھ قیمت لگوانی پڑتی ہے۔ اگلی صبح وقاص اسپتال سے آیا اور کہنے لگا، کوثر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑتا؟ وقاص کی ڈٹائی پر میں حیران رہ گئی۔ وقاص تو اتنا بے غیرت ہو گیا، اس کے آگے میں کچھ سن نہ سکی۔ اس نے جو کہا مجھے تو اس سے سن کر ہی نفرت ہونے لگی۔ میں ذہنی توازن کھو چکی تھی، چارپائی پر دڑم سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا، بے شک اسپتال ہی گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی جہاں اپنے شوہر کے گھر میں ہی عزت محفوظ نہ ہو، تو ایسے گھر میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وقاص نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ اس کا مجبوری ہے اور وہ میرے لیے کوئی اور گھر نہیں ڈھونڈ سکتا، وہ اس گھر میں رہے گا جو کہ محض ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس رات میں نے سوچا میں اس گھر سے نکل جاؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں دروازے سے قدم باہر رکھتی، دروازہ کھولا تو 2 نقاب پوش میرے سامنے تھے۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی لیکن جلدی سنبھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یا میں ان سے کچھ پوچھتی، انہوں نے مجھے گاڑی میں اٹھا کر ڈال دیا اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ایک خالی کرسی پر کوئی بیٹھا سگار پی رہا تھا، مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، لڑکی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بنگلہ بہت بڑا ہے جس کے بیڈ روم میں تم موجود ہو، میں نے تمہیں 60,000 روپے میں خرید لیا ہے، میں کبھی کبھار آؤں گا، تم ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتہ کرنے کی کوشش کرو، یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہے، ہر چیز تمہیں اشارہ کرنے پر مل جائے گی، مگر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا کہ خود ہی پچھتانا پڑے۔ اب میں تو جوتیاں کھانے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ مجھ پر اس انکشاف پر کوئی بجلی نہ گری۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کم از کم گھر نہیں تو ایک تحفظ ہی مل گیا۔ میں کافی دیر بیٹھی روتی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ چلو زندگی کو اپنے ارمان پورے کر لینے دو، میں حالات سے سمجھوتہ کروں گی، جو کوئی بھی میری عزت کی دھجیاں بکھیرے گا
مگر گھر تحفظ تو دے گا، ضرورتیں پوری کرے گا، ایسے بھی نہیں تو میرے پاس کیا رہ گیا تھا، بس ایک صدمہ مجھے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک شخص بھاگ گیا اور دوسرے نے مجھے خرید لیا۔ ہاں، مگر اس گھر میں مالکن کی طرح رہتی، میرا ہر چیز پر کنٹرول تھا، ہر وقت نوکر میرے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ زندگی یوں ہی معمولی کے مطابق گزر رہی تھی، دکھ بانٹنے والا کوئی نہ تھا، باقی سب کچھ تھا۔ شام کو ڈرائیور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا۔ زندگی عجیب سی موڑ پر آ گئی تھی، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ عام حالات میں میری زندگی قابل رشک تھی، زندگی مخصوص دائرے میں گھومتی رہی، مگر اندر لاؤ پختہ میں نے بھی نوٹ دیکھ کر اپنے ڈرائیور کو قابو کر لیا۔ اس سے میں نے اشتیاق کی خبر گیری کروائی اور جلد ہی پتہ چلا کہ اشتیاق بھی سیٹھ صاحب کا کارندہ ہے، مگر ایسا تو سیٹھ صاحب نے 60,000 روپے میں اسے کس کے لیے اور وہ ایسے بھی اسے چھین سکتے تھے۔ مجھے یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی اور خود گاڑی چلانے لگی۔ میں نے کہیں جانا ہوتا تو ڈرائیور کو زحمت نہ دیتی، میں دن رات اشتیاق کی تلاش میں تھی، مگر وہ بھی کوئی عام کارندہ نہیں تھا، ورنہ اس معمولی سے مکان میں نہ رہتا، جبکہ دوسرے ملازم ایسے خاصے مالدار لوگ تھے، دولت کی رہل پہل تھی۔ زندگی کو دھتکارنا اتنا آسان نہ تھا، مگر میں اپنی بربادی کیسے بھول جاتی، مجھے اپنے پورے گھر کا حساب لینا تھا۔ پھر جب سیٹھ صاحب ایک بیرون ملک کے طور پر گئے تو مجھے موقع مل گیا۔ وقاص کا ایڈریس تو ویسے ہی میرے پاس تھا، افتخار بھائی جب خط لکھتے تھے تو میں پڑھتی رہتی تھی، ان کے گھر کا پتہ مجھے یاد ہو گیا، جتنا اپنے گھر کا یاد نہ تھا، وقاص کے گھر کا اس سے زیادہ یاد تھا۔ میں جب وقاص کے گھر پہنچی تو یہاں کا منظر نہیں بدلا ہوا تھا، تو اس کی شادی کی شادیانہ بج رہی تھی، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایک عورت سے معلوم ہوا کہ جو وقاص کا نکاح ہے، مجھے ڈر تھا کہیں وقاص مجھے دیکھ نہ لے، گویا میں نے اپنا حلیہ کافی بدل رکھا تھا۔ میں ایک گھر کے اندر گھس گئی، مجھے کافی دیر چھپنا پڑا اس اتفاق کے جہاں میں چھپی تھی، قریب ہی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا، وقاص صاحب سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے آج کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، میں نے آواز سننا چاہتی تھی تو یہ آواز وقاص کی تھی، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ نادیہ اب کل تک میری بھابھی تھی، قسمت کہ آج تم میری بیوی ہو، جہاں میں نے یہ زہر نگلا ہے، تمہیں بیوی بھی بنا لوں گا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، میں صرف تمہیں بتا دوں گا، مگر تم اسے راز ہی رکھنا۔ نادیہ، تمہارا سہاگ لوٹنے والا میں ہی ہوں، جہاں افتخار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی میں نے اغوا کی تھی، وہ لڑکی ہی میری کل کائنات ہے، اسے میں ایک لٹیرے کے پاس چھوڑ کر آ گئی ہوں، بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، فریبی اور دغا باز نکلا، مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا، مگر اس نے کمینگی کی حدیں پلانگ دی، اب مجھے بلیک میل کرتا ہے، روز پولیس کو بتانے کی دھمکی دیتا ہے، اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا، جس پر میں بہت مجبور ہو گیا تھا، میرے پاس سوائے اس کی بات ماننے کو کوئی چارہ نہیں تھا، میں کوثر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، چلو جیسی بھی صبح ملے گی مجھے منظور ہے، میں اسے صبح لینے جا رہا ہوں۔ کوثر کے بھائیوں نے افتخار کو مار دیا صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے میرا پتہ نہیں دیا، میں نے معلومات اکٹھی کر لیا، کوثر کے 2 بھائی قتل کے جرم میں جیل میں ہیں، اس کے والدین مر چکے ہیں، اب کوثر کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وقاص کی زبانی سن کر مجھ میں کچھ بھی سننے کی ہمت نہ رہی، میں نے ایک چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئی، میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی، میں تو تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی، لیکن اب تمہیں محض اپنے بھائی کی وجہ سے اور ان کی بیوی کے لیے زندہ چھوڑ دی۔ نہیں کوثر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وقاص کے لہجے میں التجا تھی کہ یہ ٹھیک کہا ہے کہ تمہارے پیار میں بہت بڑی قیمت دی ہے میں نے، مگر تم نے جو کچھ کیا وہ مجھے گوارا نہیں، اگر مجھ سے محبت کرتے بھی ہو تو میں اس کی محبت پر لعنت بھیجتی ہوں جس میں غیرت اور عزت نہ ہو، میں نے اس کو کہا اور پھر اپنی دہلیز پر لوٹ گئی، جہاں میرے بھائی میرے منتظر تو تھے، مگر میں انہیں منانے تو جا رہی ہوں کیونکہ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔